بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جہاں تک گفتگو ہوئی تھی اس کو اجمالی طور پر ذہن میں حاضر رکھیں۔ سب سے پہلے جو بات شروع کی گئی تھی وہ یہ کہ بیر بضاع کے تعلق سے سوال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی۔ اس سے امام مالک نے مسئلہ اخذ کیا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ پانی میں نجاست گرے اور گرنے کے بعد رنگ بو مزاج کو بدل نہ دے، تب تک پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ نجاست گرنے کے باوجود بھی بغیر اس تفصیل کے کہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو، اس تفصیل کے بغیر انہوں نے یہ بات کہی تو ائمہ ثلاثہ کی طرف سے ان کی مخالفت کی گئی۔ انہیں جواب دیا گیا کہ آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیر بضاعہ کے تعلق سے اختلاف ہے، آیا وہ کنواں ہے یا باغ میں پانی لے جانے کا راستہ ہے۔ اگر باغ میں پانی لے جانے کا راستہ ہے جیسا کہ امام واقدی نے کہا تو پھر اس کا حکم نہر کے پانی کا جو حکم ہے اس کی طرح اس کا حکم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس پر بھی دلیل پیش کی امام واقدی کی طرف سے۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ بیر بضاع کے تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس جواب سے یہ بات واضح ہے کہ جو سوال صحابہ کرام کا تھا اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ اس بیر سے، اس کنویں سے آپ پانی منگواتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، حالانکہ اس میں گندگی وغیرہ ڈالی جاتی تھی، پھر بھی آپ اس میں سے استعمال کرتے، تو آپ نے فرمایا پانی ناپاک نہیں رہتا، پانی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ آپ نے اس بنا پر فرمایا کہ پاک کیے جانے کے بعد، کیونکہ اصل سوال گویا کہ آپ سے پاک کیے جانے کے بعد کیا گیا، تو آپ نے اس کے اعتبار سے جواب عنایت فرمایا، اور آپ کا یہ قول کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا اس کا ایک خاص محل ہے، اور وہ محل یہ ہے کہ جب گندگی دور کر دی جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ کا قول ہے المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، اور اسی طرح آپ کا قول ہے کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی، حالانکہ زمین بھی ناپاک ہوتی ہے، مومن بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس قول کا ایک الگ معنی ہے، ایک خاص معنی ہے، اور زمین ناپاک ہوتی ہے اس پر حدیث سے دلیل پیش کی گئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اعرابی نے آ کر کے مسجد میں پیشاب کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی اندلوایا، مطلب ناپاکی ہوئی، اسی لیے بڑے ڈول سے پانی اندلوایا تاکہ پاک ہو جائے۔ وہی بات اب تک چل رہی تھی، اس کی ایک دو حدیثیں باقی ہے جسے آپ سماعت کریں۔ حدیث نمبر 10، حدثنا علی بن شيبة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نحوه، اسی کے مثل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل ذکر کیا۔ کس کے مثل؟ جو باتیں کل اعرابی کے تعلق سے جو ذکر ہوئی اسی کے مثل۔ اس میں کچھ اس سند میں کچھ باتیں فرق ہے، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ غیر انہ لم یذکر، مگر یہ کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو، جو ان هذه المساجد، جو اوپر والی حدیث میں تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ مسجدیں ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ اس والی سند میں یہ بات نہیں ہے، راوی نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، مگر یہ کہ راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ان هذه المساجد الى آخر الحدیث، اس قول کو ذکر نہیں کیا۔ وروا طاؤس، اور طاؤس نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بمکانی ان یحفرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس جگہ کو کھود دینے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جگہ کو کھود دیا جائے، تو کھودنے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے اور پانی وغیرہ انڈیلنے سے بھی۔ حدیث نمبر 11 میں حدثنا بذلك ابو بکرۃ بکار بن قتیبۃ البکراوی قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو بن دینار
عن طاؤوس بذلك وقد روی عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك ایضا. اس سند سے بھی اسی طرح کی بات مروی ہے. کئی سند پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث جو پیش کی گئی اوپر وہ کمزور نہیں ہے بلکہ وہ مختلف سند سے مروی حدیث ہے. اور آپ کو اصول حدیث میں آپ پڑھ چکے ہوں گے اگر اتفاقاً کوئی حدیث ضعیف بھی ہو لیکن اگر کئی سند سے اسے تقویت حاصل ہو جائے تو وہ ضعیف حدیث بھی حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے اور اس میں تقویت حاصل ہو جاتی ہے. حدیث نمبر 12 میں ہے حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن سمعان بن مالك الاسدي عن ابي وائل عن عبد الله قال بالا اعرابي في المسجد. حضرت عبداللہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا. بالا یبول ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا. فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے حکم دیا. فصب علیہ دلو صب مجھول ہے تو اس پر پانی کا دلو من ماء پانی کا ایک ڈول انڈیلا گیا. ثم امر به پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا. فحفر مکانہ تو اس جگہ کو کھود دیا گیا یعنی کھود بھی دیا گیا پانی بھی انڈیل دیا گیا دونوں باتیں ہوئی. اب اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام جعفر طحاوی اسی بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جو اوپر ہم نے کئی بار کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول کہ ان الارض لا تنجسو کی زمین ناپاک نہیں ہوتی تو ناپاک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت مزید کر رہے ہیں ان احادیث کی روشنی میں. قال ابو جعفر حضرت امام طحاوی نے ارشاد فرمایا کہا کہ فکانا مانا قولی ان الارض لا تنجسو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ان الارض لا تنجسو کا معنی کیا ہے ای یعنی انہا لا تبقى نجستا کہ زمین نجس ہو کر کے باقی نہیں رہتی ہے. زمین نجس ہو کر کے باقی نہیں رہتی. نجس ہوئی پانی مار دیا پاک ہو گئی لیکن وہ یہ کہ اب ایک مرتبہ ناپاک ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ زمین ہمیشہ ناپاک ہو. ایسا نہیں کہ زمین ناپاک ہو کر کے باقی نہیں رہتی ہے. اذا زالت النجاست منہا جب نجاست اس سے زائل ہو جائے تو نجس ہو کر کے باقی نہیں رہتی. لا انه يريد انها غیر نجست فی حال کون النجاست یا لا انه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا یہ معنی نہیں ہے جو معنی وہ بتایا اوپر اور لا سے مراد بتانا چاہ رہا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ مراد لے رہے ہوں کہ زمین ناپاک ہی نہیں ہوتی ہے فی حال کون نجاست کیا اس میں نجاست کے ہونے کی حالت میں بھی زمین نجس ہی نہیں ہوتی ہے یہ معنی مراد نہیں ہے. تو جب یہ معنی مراد نہیں ہے فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي بِئْرِ بُضَاعَةٍ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیر بضاعہ کے بارے میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول بیر بضاعہ کے بارے میں ہے ان الماء لا ینجسو جو آپ نے فرمایا تھا بیر بضاعہ کے بارے میں کہ بے شک پانی نجس نہیں ہوتا تو بیر بضاعہ کے تعلق سے جو آپ کا فرمان عالی شان ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول بیر بضاعہ کے تعلق سے ان الماء لا ینجسو ہے کہ لیس هو علی حال کون النجاست کیا کہ وہ اس میں نجاست ہونے کی حالت میں نہیں انما هو علی حال عدم النجاست کیا بلکہ وہ اس میں یعنی بیر بضاعہ میں نجاست نہ ہونے کی حالت میں ہے. یعنی جو آپ نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی یا پانی ناپاک نہیں ہوتا تو کس حالت میں ناپاک نہیں ہوتا جبکہ اس سے گندگی کو نکال دی گئی کنواں کو پاک کر دیا گیا اس میں نجاست موجود نہیں ہے تو اب وہ پانی ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے جس طرح زمین کے تعلق سے فرمایا. فہذا وجہ قولی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیر بضاعہ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ بیر بضاعہ کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا الماء لا ینجسو شیء کہ پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. واللہ عالم یعنی امام
تحاوی بیان کرنے کے بعد یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ نے اپنی طرف سے حدیث کی یہ توضیح فرمائی اور ایسی توضیح فرمائی جس کے لیے ایک دلیل نہیں، دو دلیل نہیں، بلکہ کئی دلائل آپ نے پیش کر دیے. پھر بھی آخر میں بہرحال چونکہ انسان جو کہ خطا اور نسیان سے مرکب ہے، اس لیے لاسٹ میں فرمایا واللہ عالم. جیسا کہ عام طور پہ مفتیان کرام کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں، اپنی کوئی تحقیق پیش کرتے ہیں، تو بعد میں واللہ اعلم ورسولہ بالصواب لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول درستگی کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. وقد رأیناہ بین ذلک فی غیر ھذا الحدیث. اور یہ بات جو کہ ثابت ہوئی، اس پر مزید دلیل اور پیش کر رہے ہیں. دلیل اب کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. بیر بزا کے تعلق سے فرمایا، حالانکہ رسول اللہ کی ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں آپ سے مروی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں آپ نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا، ٹھہرے ہوئے پانی میں اس میں داخل ہو کر کے جنبی شخص کو غسل کرنے سے منع فرمایا. تو کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ جب ٹھہرا ہوا پانی ہو، دہ دردہ سے کم ہو، مائع قلیل ہو، اس میں اگر کوئی نجس چیز واقع ہو جائے، گر جائے، چاہے پیشاب ہو، چاہے شراب ہو، یا کوئی گندی چیز ہو، ناپاک چیز ہو، یا کوئی جنبی یعنی ناپاک شخص اس میں ڈائریکٹ غسل کرنے کے لیے داخل ہو جائے، تو وہ پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس سے مزید آپ کے اس قول کو تقویت ملے گی جہاں آپ نے فرمایا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، حالانکہ آپ پانی کے تعلق سے فرماتے کہ جب پانی ٹھہرا ہوا ہو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی دردہ سے کم ہو تو ناپاک ہوتا ہے. اس پر حدیث سماعت کیجیے. حدیث نمبر 13. وقد رأیناہ بین ذلک فی غیر ھذا الحدیث. اور یقیناً ہم نے اس کو روایت کیا بین ذلک، تو اس نے اس بات کو بیان کر دیا فی غیر ھذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ میں بھی جو کہ آگے ہے. حدیث نمبر 13. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الانصاری وعلی بن شیبہ بن نصفلت البغدادی قال. دو راوی ہیں اس لیے تسنیہ کا صیغہ یا قال، ان دونوں نے کہا حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريره انه قال نهى. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ منع کیا، اور نہیہ یا منع کیا گیا، یعنی صیغہ معروف کا ہے یا مجہول کا، اس میں راوی کو شک ہے، شک راوی کی بنا پہ ہے. کس چیز سے منع کیا گیا؟ ان یبول الرجل فی الماء الدائم او الراکد. دائم اور راکد دونوں کا معنی ٹھہرا ہوا، جو رکا ہوا پانی ہو اس کو دائم بھی کہتے ہیں، راکد بھی کہتے ہیں. تو دائم کا لفظ آیا یا راکد کا لفظ آیا، دونوں کو ذکر یہاں پہ کر دیا شک راوی کی بنیاد پر. نہیہ ان یبول الرجل، منع کیا گیا اس بات سے کہ مرد مائع دائم یا راکد یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے. ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے مرد کو منع کیا گیا. یا مرد کا لفظ ہے، مرد سے مراد عام ہے، کوئی بھی ہو. ثم یتوضا منہ او یغتسل منہ. اس بات منع کر دیا گیا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے، پھر اس سے وضو کرے یا اس سے غسل کرے. یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرما دیا کہ کوئی بھی پیشاب نہ کرے، اور جب ٹھہرا ہوا پانی ہے اور اس میں کوئی پیشاب کر دے گا تو ناپاک ہو جائے گا. جب ناپاک ہو جائے گا تو اس پہ وضو یا غسل بھی نہیں کیا جا سکتا. حدیث نمبر 14 میں ہے وحدثنا علی بن معبد بن نوح البغدادی قال حدثنا عبد الله بن بکر السہمی قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز ہرگز لا یبولن ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، الذی لا یجری جو جاری نہ ہو. ٹھہرے ہوئے کی مزید وضاحت کر دی، جو پانی جاری نہ ہو وہ مراد ہے. ثم یغتسل فیہ کہ پھر اس میں غسل کرے. تمام حدیثوں کو دیکھیے پھر وضاحت کرتے ہیں ساتھ میں. 15 نمبر حدیث حدثنا یونس بن عبد الاعلی ابو موسیٰ الصدفی قال اخبرنی انس بن ایاز اللیثی عن الحارث بن ابی ذباب وهو رجل من الازدی عن عطاء بن مینا عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه او يشرب. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرے یا اس سے پیے، یعنی پینے کی نوبت آئے یا وضو کی نوبت آئے، جب پیشاب کر دیں گے ناپاک ہو جائے گا تو دونوں کے قابل نہیں رہے گا۔ حدیث نمبر 16، حدثنا یونس قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكير بن عبد الله بن الاشج حدثه ان ابا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة يقول، اس میں راوی ہے جو بکیر ابن عبداللہ بن اشج ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی کہ ابو السائب جو راوی ہیں یہ کون ہے؟ ہشام ابن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ مولا کا معنی آزاد کردہ غلام، ہشام ابن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ہے ابو السائب۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب، کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، ناپاک ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں داخل ہو کر کے غسل کرنا چاہے تو اس سے منع فرمایا۔ ہاں، اس سے پانی لے کر کے باہر غسل کرے کوئی دقت نہیں، کیونکہ جنبی ہے، جب اس میں داخل ہوگا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ فقال، آپ نے فقال فرمایا، کیف یفعل یا ابا ہریرہ؟ فقال یتناول تناولا، راوی نے جو حضرت ابو ہریرہ سے جنہوں نے سنا انہوں نے گزارش کی، انہوں نے عرض کیا، کیف یفعل یا ابا ہریرہ، کہ کیسے کوئی ایسا کرے گا اے ابو ہریرہ، اس طرح کون ایسا کر سکتا ہے کہ کوئی ناپاک ہو اور ناپاکی کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں جا کر کے داخل ہو کے غسل کرے؟ ایسا کون کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ فقال، تو حضرت ابو ہریرہ نے جواباً ارشاد فرمایا، یتناولہ تناولا، تناولا یہ تناولوں کا معنی جو ہے وہ حاصل کرنا، پانا ہے، یعنی اگر کوئی شخص پانی لینے کی غرض سے بھی اس میں اگر داخل ہوا، داخل اس طور پہ ہوا کہ اندر چلا گیا اور وہ ہے جنبی، اور جب جنبی ہوگا تو وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے جو دہدردہ سے کم ہے تو اس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا، اس لیے منع فرمایا۔ تو فرمایا کہ فقال یتناولہ تناولا، کہ وہ اسے حاصل کرے گا، پوری طرح سے حاصل کرنا، تو جب پوری طرح سے حاصل کرنے کے لیے داخل ہوگا پانی کے اندر، پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس میں داخل ہونے سے منع کیا گیا، یا اس طرح سے لوگ داخل ہو سکتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حدیث نمبر 17 میں ہے، حدثنا بن ابی داؤد قال حدثنا سعید بن الحکم ابن ابی مریم قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابی الزناد قال حدثنا ابی ان موسی بن ابی عثمان عن ابی ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور روایت کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل منہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں، اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے جو جاری نہ ہو کہ پھر اس سے غسل کرے۔ وکما 18 نمبر حدیث، وکما حدثنا حسین بن نصر بن المعارک البغدادی قال حدثنا محمد بن یوسف الفریابی قال حدثنا سفیان۔ پھر یہاں پہ یہ ہا آ گیا، ہا سے مراد تحویل السند، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یعنی دو سند ہے، ایک سند یہاں تک ہے، دوسری سند آگے ہے جو اوپر جا کر کے دونوں سند مل جائیں گی۔ یہاں پہ صرف سند ذکر کر رہے ہیں تاکہ جو بات پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں مزید تقویت حاصل ہو جائے کہ وہ ایک دو سند سے نہیں بلکہ کئی ایک سند سے وہ بات مروی ہے۔ وحدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد فذکر باسنادہ مثلہ، تو جو راوی ہیں حضرت ابو الزناد، انہوں نے اپنی سند سے اسی کے مثل ذکر کیا جو حدیث اوپر ذکر ہوئی۔ حدیث نمبر 19، حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الاعرج قال
سمعت ابا هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. یہ حدیث بھی اسی معنی میں. حدیث نمبر 20 حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا ابو زرعه وهب الله بن راشد قال اخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت ابن عجلان يحدث عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه. تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں سے غسل کرے. حدثنا ابراهيم بن منقذ العصفري قال حدثني ادريس بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عياش عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اسی کے مثل حدیث روایت کی گئی. غیر انه مگر اس سند میں تھوڑا فرق ہے, اس فرق کو بیان کر رہے ہیں. غیر انه قال مگر یہ کہ آپ نے فرمایا ولا یغتسل فیہ جنوب کہ وہ اس میں غسل نہ کرے, اس میں غسل نہ کرے کوئی بھی جنوبی. جنوب یہ فاعل ہے, صیغہ فعل امر غائب کا صیغہ ہے. ولا یغتسل فیہ جنوب کوئی جنوبی شخص اس میں غسل نہ کرے. ایک حدیث اور اس کے بعد وضاحت ہوتی ہے. حدیث نمبر 22 وحدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا ابو يوسف عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى ان يبال في الماء الراكد ثم يتوضا فيه. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے, آپ نے منع فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیے جانے سے. ان یبالا کہ پیشاب کیا جائے ٹھہرے ہوئے پانی میں, اس بات سے منع فرما دیا. ثم یتوضا فی کہ پھر اس سے وضو کیا جائے, یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور پیشاب کرنے سے منع فرمایا کیونکہ پانی ناپاک ہو جائے گا, تو پھر اس سے وضو کریں گے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا. یہاں تک حدیثیں جو 13 نمبر حدیث سے لے کر کے 22 نمبر تک حدیث ذکر کی گئی, اس میں دو باتیں صرف آئی. دو باتیں کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو, ایک بات. اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ کوئی جنوبی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں داخل ہو کر کے غسل نہ کرے, کیونکہ اگر کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں داخل ہو کر کے غسل کرے گا, یا یہ کہ کسی نے اگر پیشاب کر دیا یا کوئی بھی گندی ناپاک چیز اس میں ڈال دی گئی, تو چونکہ پانی دہدردہ سے کم ہے اس لیے وہ پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا, قابل استعمال نہیں رہے گا. یہ ان 13 نمبر حدیث سے لے کر کے 22 نمبر حدیث تک یہی بات ثابت ہوئی, اور واضح ہو گیا بالکل کہ پانی نجاست کے واقع ہونے سے ناپاک ہوتا ہے. یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی. حالانکہ اوپر سب سے شروع کی جو 5 حدیثیں تھی اس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء کہ پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی. اب اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ اس حدیث کا مفہوم اور معنی بالکل الگ تھا, ورنہ اگر یہ معنی ہوتا کہ پانی ناپاک ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ پانی میں پیشاب کرنے سے منع نہیں فرماتے. اگر یہ معنی ہوتا کہ پانی ناپاک ہی نہیں ہوتا تو کسی جنبی کو پانی میں داخل ہونے سے منع نہ فرماتے, اور اگر یہ معنی ہوتا کہ پانی ناپاک زمین ناپاک نہیں ہوتی تو آرابی کے پیشاب کرنے پر زمین پر آپ پانی نہ انڈلواتے. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ بیر بزا والی حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بیر بزا میں گندگی ڈالی جاتی تھی, جب ڈالی جاتی تھی, لیکن جب اس کو پاک کر دیا گیا, گندگی نکال دی گئی اور جو طریقہ پاک کرنے کا تھا اس طریقے سے جب پاک کر دیا گیا, پھر اس کے بعد جو پانی اس میں رس کر کے آیا, سوتے کے ذریعے آیا, تو وہ پانی اب ناپاک نہیں ہے. جب تک کہ اس میں کوئی نجاست نہیں ہے یا نجاست واقع نہ ہو تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اسی بات کو امام صحابی ثابت کر رہے ہیں. قال ابو جعفر, آگے قال ابو جعفر فلما خص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الماء الراکد الذي لا يجري دون الماء الجاری علمنا بذلك انه انما فصل ذلك. امام طحاوی نے فرمایا کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرما دیا اس چیز کو, الماء الراکدہ, اس پانی کو جو ٹھہرا ہوا ہے, یعنی اس ٹھہرے ہوئے پانی کو آپ نے خاص فرمایا, لا یجری جو جاری نہیں ہے,
دون المائل جاری، نہ کہ مائے جاری، یعنی مائے جاری کو آپ نے ٹچ نہیں کیا، کیونکہ مائے جاری کا حکم الگ ہے اور جو پانی جاری نہ ہو اس کا حکم الگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھہرے ہوئے پانی کو خاص فرمایا جو جاری نہیں ہے، دون المائل جاری، نہ کہ مائے جاری، یعنی مائے جاری کے تعلق سے آپ نے ابھی کچھ نہیں فرمایا۔ علمنا بذالک، اسی سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا، انہو انما فصل ذالک لأن النجاست تداخل الماء الذي لا يجری، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جدا کر دیا، یعنی جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس کو الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ کیوں؟ لأن النجاست تداخل الماء الذي، اس لیے کہ نجاست داخل ہوتی ہے اس پانی میں، الذي لا یجری، جو پانی جاری نہ ہو، یعنی جو پانی ٹھہرا ہوا ہو، جاری نہ ہو، نجاست جب اس میں اگر گر پڑے، واقع ہو جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، گویا کہ نجاست اس میں داخل ہو گئی۔ ولا تو داخل الماء جاری، اور نجاست داخل نہیں ہوتی ہے مائع جاری میں، یعنی جو پانی جاری ہے چاہے وہ نہر میں ہو، دریا میں ہو، یا یہ کہ جو مائع جاری کے حکم میں جو پانی ہے جیسے کہ دردہ بڑا تالاب ہے جو مائع جاری کے حکم میں ہے، تو اس میں اگر نجاست واقع ہو جائے تو نجاست واقع ہونے کے باوجود بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ نجاست اس میں اصلاً داخل نہیں ہوتی ہے، اور مائع راکد میں ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست داخل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس کو خاص فرمایا۔ وقد روی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی غسل الاناء من ولوغ القلب، مزید وضاحت کر رہے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے، قد روی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے، فی غسل الاناء من ولوغ القلب، کتے کے چاٹنے سے، کتے کے چاٹ لینے کی وجہ سے برتن کے دھونے کے تعلق سے، یعنی حدیثیں آپ نے موطا میں پڑھی ہوگی، دیگر حدیث کتابوں میں بھی، اس میں بھی اگلے باب میں پڑھیں گے آگے چل کر کے، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، چاہے اس برتن میں پانی ہو یا پانی کی مثل کوئی چیز ہو یا کچھ بھی نہ ہو، اگر برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا یعنی اپنی زبان سے اسے چاٹ لیا، تو وہ برتن اور اس میں رکھی ہوئی چیز وہ سب کے سب ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے اس سے امام صحابی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو منہ ڈالنے کی وجہ سے صرف اور صرف اس کی زبان لگنے، اس کے لعاب لگنے کی وجہ سے برتن کا پانی بھی ناپاک ہو گیا اور وہ برتن بھی ناپاک ہو گیا۔ تو جب کتا کے فقط منہ ڈالنے سے پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو گیا، تو کیا بیر بضع میں جہاں پر مردار کتا ڈالا جاتا تھا، یعنی کتے کا گوشت ڈالا جاتا تھا، کتا مر جاتا اس کو ڈال دیا جاتا تھا، تو کیا بیر بضع ناپاک نہیں ہوگا؟ یقیناً ناپاک ہوگا۔ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ بیر بضع کے تعلق سے سوال ہونے پر آپ نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، مطلب یہ ہوا صاف طور پر کہ جب اس میں سے گندگی نکال دی گئی اور اسے پاک کر دیا گیا تو اب ناپاک نہیں ہے، ورنہ تو جب کتا کا گوشت ڈالا جائے، مردار کتے کو ڈالا جائے، گندگی ڈالی جائے تو پانی تو خود بخود ناپاک ہو جاتا، جیسا کہ فقط زبان لگانے سے پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، کریں روایت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہ کتے کے چاٹنے سے، اولوگ کا معنی ہوتا ہے کتے کا چاٹنا، کتے کے چاٹنے کی وجہ سے برتن کے دھونے کے تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، ما سنذکرہ فی غیر ھذا الموضع، جس کو ہم عنقریب ذکر کریں گے اس جگہ کے علاوہ، یعنی دوسری جگہ میں ہم اسے ذکر کریں گے، فی کتابنا ھذا انشاءاللہ، اپنے اسی کتاب میں انشاءاللہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم ذکر کریں گے۔ کرے فذالک دلیل علی نجاست الاناء، تو یہ دلیل ہے برتن کے نجس ہونے پر، وہ نجاست مائی ہی، اور اس پانی کے نجس ہونے پر بھی دلیل ہے، جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا تو اس کا پانی بھی ناپاک، برتن بھی ناپاک، تو یہ حدیث دلیل ہے برتن کے ناپاک ہونے اور برتن میں رکھے ہوئے پانی کے ناپاک ہونے پر۔ ولیس ذالک بغالب علی ریحہ ولا علی لونہ ولا علی طعمہ، دیکھیے کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر جو کتے نے پانی میں منہ ڈالا تو اس کے منہ ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی کی بو پر بھی غالب نہیں آیا، اور نہ تو اس کے رنگ پر غالب آیا، نہ اس کے ذائقے یعنی مزے پر غالب آیا۔ کتے نے منہ ڈالا تو اس کی گندگی نہ تو پانی کے بو، مزہ، رنگ
کسی پر بھی غالب نہیں ہے. حالانکہ امام مالک نے کیا کہا تھا کہ پانی نجاست کے واقع ہونے سے ناپاک نہیں ہوتا مگر جبکہ رنگ بو مزہ میں سے کسی پر غالب آ جائے تب ناپاک ہوگا. حالانکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ اگر پانی میں کتے نے منہ ڈال دیا رنگ بو مزہ کچھ بھی نہیں بدلا پھر بھی پانی ناپاک اور برتن بھی ناپاک ہو گیا. تو امام مالک کے خلاف یہ دلیل بھی ہو گئی اور احناف کے لیے اور مضبوطی کی دلیل ہو گئی کہ احناف کا جو مسلک ہے کہ جب پانی دہدردہ سے کم ہو اور رکا ہوا ہو تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے. ذرہ برابر بھی نجاست اس میں واقع ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اور جب جاری ہو یا یہ کی دہدردہ ہو تو اس میں نجاست واقع ہو جائے تو اس وقت تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ بو مزہ اس کا بدل نہ جائے تب تک ناپاک نہیں ہوگا. اب دیکھیے اب دونوں حدیث میں چونکہ تعارض ہو رہا ہے بظاہر شروع والی حدیث جو بیر بزا کے تعلق سے ہے اور بعد والی حدیث جس میں ناپاکی کا حکم ثابت ہو رہا ہے تو دونوں کی تصحیح کیا ہوگی دونوں کی تطبیق کیا ہوگی وہ تطبیق اب پیش کر کے بالکل واضح کر دے رہے ہیں مسئلہ کو روز روشن کی طرح بالکل واضح کر رہے ہیں کہ ولیس ذالک بغالب علی ریحہ جبکہ وہ یعنی کتے نے جو منہ ڈالا تھا وہ پانی اس پانی کے برتن میں رکھے ہوئے پانی کے بو رنگ اور مزے پر غالب بھی نہیں آیا. فتصحیح معانی هذه الاثار تو ان آثار کے معنی کی تصحیح یعنی اس معنی کی تطبیق یوجب فیما ذکرنا من هذا الباب یہ واجب کرتی ہے ان چیزوں کو جس کو ہم نے ذکر کیا اس باب میں من معانی حدیث بیر بضاع کی حدیث کے معنی جو شروع میں ذکر کیے گئے تھے بیر بضاع کے حدیث کے معنی ما وصفنا جس کو ہم نے بیان کیا تھا لتتفق معانی ذالک و معانی هذه الاثار ولا تتضاد تاکہ اس کے معنی لتتفق معانی ذالک تاکہ اس کے معنی و معانی هذه الاثار اور ان آثار کے یعنی پہلی والی حدیث اور ان حدیث کے معنی دونوں کے دونوں متفق ہو جائیں اور دونوں میں کسی طرح کا کوئی تعارض باقی نہ رہے ولا تتضاد تاکہ اس کے معنی یعنی پہلی والی حدیث کے اور ان آثار کے معنی متفق ہو جائیں اور ان دونوں مفہوم والی حدیث میں کوئی تضاد باقی نہ رہے. اور واقعی اب جب اتنی باتیں معلوم ہو گئی تو ذرہ برابر کوئی شبہ میرے خیال سے آپ میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگا اور بالکل انہوں نے روز روشن کی طرح اس چیز کو واضح کر دیا کہ بیر بضاع کے تعلق سے رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ ایک خاص تناظر میں وہ فرمان ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بیر بضاع میں گندگی موجود ہو پھر بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب پاک کر لیا گیا اس سے گندگی نکال دی گئی تو اب وہ پانی پاک ہے ناپاک نہیں ہے ورنہ پانی تو ناپاک ہوتا ہی ہے جیسا کہ تمام دلیل سے بات ثابت ہو گئی. اب ایک دوسری چیز یہاں سے یہاں تک تو امام مالک اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان جو اختلاف تھے وہ بالکل کلیئر ہو گیا. لیکن اب ائمہ ثلاثہ میں سے یعنی امام اعظم امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل ان تین ائمہ اب تک ساتھ تھے لیکن امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے اس معاملے میں پانی کے قلیل اور کثیر ہونے کے تعلق سے ایک بڑا اختلاف ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ کہ پانی 2 قلہ کے برابر ہو تو وہ پانی نجاست کا متحمل نہیں ہوتا مطلب یہ کہ ناپاک نہیں ہوتا. ان کے نزدیک 2 قلہ مطلب گھڑا تو 2 قلہ کے برابر پانی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے ان کے نزدیک جبکہ ہمارے نزدیک 10 بائی 10 یعنی 100 گز کا کوئی کنواں یا تالاب ہو تو اس کا پانی ناپاک نہیں ہوگا نجاست واقع ہونے سے. لیکن اگر اس سے کم ہے 100 گز سے کم ہے 100 گز سے کم کا تالاب ہے یا حوض ہے اس میں اگر کوئی نجاست واقع ہو جائے چاہے قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو تو وہ پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اس تعلق سے احناف اور شوافی کے درمیان اختلاف ہے جس اختلاف کو یہاں سے اب ذکر کریں گے جس کو انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ ٹائم پڑھا جائے گا. وقعت تین نجاست تو جس میں نجاست واقع ہو جائے من طریق تصحیح معنی الاثار آثار کے معنی یعنی احادیث کے معنی کی تصحیح کے طریقے پر غیر اب یہاں سے اختلاف کی صورت غیر ان قوما مگر یہ کہ ایک قوم سے مراد کون ہے امام شافعی ہیں اور امام احمد ابن حنبل ہے اور ان کے ساتھ اسحاق ابن راہوے بھی ہیں اور ان کے متبعین ہیں. اسحاق ابن راہوے بھی ایک مجتہد
مذہب گزرے ہیں، جیسے امام شافعی مجتہد فی مذہب ہے، اسی طرح اسحاق ابن راہوی اور کئی ایک اور بھی تھے، لیکن چونکہ ان کے متبعین نہیں ہوئے اس وجہ سے ان کا مسلک نہیں چلا۔ ترمذی شریف آپ نے پڑھا ہوگا، تو ترمذی شریف میں اسحاق ابن راہوی کا نام بار بار آیا ہوگا۔ تو اب غیر ان قومن، مگر یہ کہ ایک قوم سے مراد امام شافعی، امام احمد بن حنبل دونوں مراد ہے، اور اسحاق بن راہوی بھی، مگر یہ کہ ایک قوم نے وقتو فی ذالک شیئن، اس سلسلے میں ایک چیز کو متعین فرما دیا ہے۔ فقالو، ان لوگوں نے کہا، اذا کان الماء مقدار قلتین، کہ جب پانی 2 قلہ کی مقدار ہو، قلہ مطلب گھڑا، 2 گھڑے کی مقدار ہو، لم یحمل خبثا، تو وہ نجاست کا متحمل نہیں ہوتا، مطلب ناپاک نہیں ہوتا، ان کے نزدیک 2 گھڑے برابر پانی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ واحتجوا فی ذالک، تو ان حضرات نے کن حدیث سے استدلال کیا، وہ حدیث اب یہاں سے پیش کریں گے۔ پہلے ان کی حدیث، یعنی شوافع اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں نے جو مسلک بیان کی، مذہب بیان کی، تو انہوں نے کن حدیث سے استدلال کیا، ان احادیث کو پہلے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد احناف کا مسلک بیان کریں گے، پھر احناف کی تائید میں جو حدیث ہے اس کو پیش کریں گے، پھر اس کے بعد دلیل عقلی کے ذریعے بھی امام شافعی کے اس قول جو قلتین کی مقدار کو انہوں نے کہا کہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کا رد کریں گے، اور ایک دم بالکل واقعی اور شافی جواب دیں گے، جس سے یہ مسئلہ جو اب تک آپ موطا میں یا نور الازاں میں یا شرح وقایہ میں یا قدوری میں یا ہدایہ میں پڑھتے آئے ہیں، اگر واضح نہیں ہوا ہوگا تو اس کتاب کے ذریعے بالکل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔